ملت۔ کل شب سے لے کر اب تک کے آپ نے شب میں ہمارے مہمان خصوصی دیزہ شریف سے آئے ہوئے سید محمد علی قادری صاحب قبلہ کا بہت ہی پیارا خطاب سرکار فضل رحمت کی سیرت کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت کیا، اور الحمدللہ آج صبح کی کل کی تقریب میں میرے برادر چھوٹے برادر ہمارے صوفی میاں اور ہمارے مصباح نے بھی بہت ہی پیارا خطاب کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار فضل رحمت کی سیرت پر گفتگو کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ تو اس بات سے لگ سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو حضور ہم سے کہلاتے ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ میں فقط خاک ہوں، فضل رحمہ سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ زندہ آباد۔ بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ بلا کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ تاریخ میں ایسے بہت بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے معاملات رسائی اور قربت الہی کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے میدان حشر میں انبیاء اور صحابہ بھی رشک کریں گے۔ ایسی ہی ایک عظیم ذات جس کا شمار اکابرین اولیاء اللہ کی صف اول میں ہوتا ہے، اس ذات اقدس کا نام جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں سیدنا شاہ فضل رحمہ محمدی نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام مبارک سن کر اہل باطن اور اہل ظاہر ہی نہیں بلکہ علماء، مشائخ، یہاں تک کہ غیر مقلدین کا بھی سر ادب سے جھک جاتا تھا۔ اہل ہنود، یہود و نصارہ، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ سے فیضیاب ہوئے، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہو۔ راجہ، مہاراجہ، نواب، گورنر، ملکہ برطانیہ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے روحانی پیشوا مثل قطب، قلندر، ابدال، مجذوب سب آپ کی درویشی اور فقیری کے قائل ہیں۔ عرب، شام، ترکی، روم، برطانیہ، چین جیسے ملکوں میں بھی آج بھی آپ کے عقیدت مند اور مریدین ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے اپنے باطنی علم و عمل کا کوئی درجہ باقی نہ رکھا اور روحانیت کا سب سے بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ صرف یہی نہیں، علم ظاہری میں بھی آپ نے تمام علوم پر مہارت حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے محدث اعظم اور مجدد وقت گزرے ہیں کہ جب علماء کرام کی جماعت آپ سے کہتی کہ آپ ہر بات کا جواب جو ہے قرآن و حدیث سے کیسے دے دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ عاشق کو اپنے محبوب کی ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ عاشق کو اپنے محبوب کی ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، مظہر بھائی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص صاحب سجاد اور دیگر خانوادی کی میں توجہ چاہتا ہوں، تصوف میں ہر ولی کا قلب کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اور قربان جائیے سیدنا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پر آپ کی نسبت تمام نسبتوں کا مجموعہ تھی، یعنی آپ محمدی نسبت کے حامل تھے، اور شریعت محمدی اس قدر شریعت محمدی کے مطابق آپ اپنی پوری زندگی گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے اس قدر اپنے وجود میں اتار لیا تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ بھی آپ کی فنائیت پر رشک کرتے تھے۔ سنت کا تو آپ کے نزدیک اتنا بڑا مقام تھا کہ کبھی مستحب بھی ترک نہ ہوئی۔ آپ حنفی تھے، مگر باقی امام ثلاثہ کے نزدیک جو کام نامناسب ہوتا آپ اسے کرنے سے پرہیز کرتے تھے، آپ اسے کرنے سے پرہیز
کرتے تھے. آپ مادر ذات قطب ہیں, کشف و کرامت آپ کو فطری طور پر عطا تھے. اہل دنیا کے قلب پر جب آپ کی نظر پڑتی تو ان کے دلوں میں بسی ہوئی دنیا اور نفسانیت کو دیکھ کر کے آپ رنجیدہ ہوتے, اور طالب مولا کو آپ ایک نظر میں منزل طے کرا دیتے تھے. اور بارگاہ اہل بیت میں آپ کی رسائی کا یہ علم تھا کہ آپ کے معلم, آپ کے استاد خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے. آپ ظاہری طور پر خلق کے درمیان موجود تو رہتے, مگر باطنی طور پر اہل بیت کی روحانی مجلس میں آپ رسائی رکھتے تھے. آپ کے والد محترم حضرت مخدوم ایل اللہ میاں, حضرت بقیت السلف والخلف شاہ عبد الرحمن لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص تھے, اور خود شاہ صاحب آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے, اور بہت کم مولانا بابا کے والد کو اپنے پاس سے جدا ہونے دیتے تھے. ایک مرتبہ شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی پشت مبارک مل رہے تھے. یکا یک وہ خلیش جو اولاد نہ ہونے سے اکثر دامن گیر ہوا کرتی تھی وہ دل میں پیدا ہوئی, کیونکہ آپ کی دختر صاحبہ جمیعت بی بی کو پیدا ہوئے 18 سال ہو گئے تھے. جب بات دل میں پیدا ہوئی تو پیر کو کشف سے معلوم پڑ گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں ایل اللہ میاں کس بات کی فکر ہے, اولاد کی خواہش ہے, حکم کیا جاؤ تم اپنے گھر میں جاؤ, اللہ تبارک و تعالی تم کو وہ فضل عطا فرمائے گا جو مثل آفتاب پوری دنیا میں روشن ہوگا, جس کا فیض مشرق سے مغرب تک ایسا منور کر دے گا کہ اس کے سامنے دیگر ستارے مانند ہو جائیں گے. اور اس لڑکے کا نام تو فضل رحمہ رکھنا. اس کا نام فضل رحمہ رکھنا. آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک 1208 ہجری بوقت صبح و صادق آپ اس دنیا میں تشریف لائے. 3 دن تک کہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ تناول نہیں کیا. پھر پورا رمضان یہ معاملہ رہا کہ آپ صرف حصے شب میں اپنی والدہ کا دودھ نوش فرماتے. اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ مادر ذات درویش ہیں, شریعت محمدی قدرتاً آپ کے خمیر میں موجود ہے. اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ شاہ ایل اللہ میاں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا, جو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا. اس بات کا اس قدر شہرہ ہوا کہ جب کبھی رمضان کی 29 تاریخ آتی تو لوگ بوقت مغرب آپ کی والدہ کے پاس آ کر کے ان سے دریافت کرتے کہ آج آپ کے بچے نے دودھ نوش فرما لیا, کیا آج آپ کے بچے نے دودھ پی لیا. آپ کی والدہ فرماتی ہاں, وہ یقین کر لیتے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کی عمر سے میں نے ایسا بولنا شروع کیا جو کلمہ میں بولتا پرمعنی ہوتا, گفتگو میں خاص کشش ہوتی, سننے والے سنتے تو دنگ رہ جاتے, معلوم ہوتا جیسے کوئی معمر بزرگ گفتگو کر رہا ہے. قرآن کریم کے درس کے دوران سورہ مریم وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیہ پر سبق آیا تو آپ نے فرمایا 3 برس کی عمر سے ہم طہارت کے لیے ڈھیلے لیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہماری بہن جو ہم سے 18 سال بڑی تھی, ہماری والدہ گواہ ہے, ہماری والدہ گواہ ہے کہ 3 برس کی عمر سے ہم وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے, اور 7 برس کی عمر سے ہم نے ہوشداری میں نماز ادا کی, اور 10 برس کی عمر سے بحمداللہ تعالی ہماری کوئی نماز ادا نہ ہوئی اور ہم جماعت سے نماز ادا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, ایک مرتبہ بچپن میں آپ سخت بیمار پڑ گئے, کمزوری کی وجہ سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا اور لیٹ گئے. یکا یک میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ تشریف لائی اور آپ کو اپنی گود میں لے کر آگوش مادری کے میں لگا لیا. پھر سرکار غوث اعظم تشریف لائے, انہوں نے ایک طرف سے آپ ایک بازو تھاما, دوسرے طرف سے دوسرے بزرگ نے بازو تھاما. آپ سب پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدہ تشریف لے گئی. مولانا بابا فرماتے ہیں اس کے بعد میں اس قدر شفا یاب ہو گیا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب سنو, کان کھول کے سنو, جب بات سیدہ کی آتی ہے, جب بات
طیبہ کی آ گئی ہے، جب بات میرے نبی کی شہزادی کی آ گئی ہے، تو نبی کی شہزادی کس قدر آپ سے محبت فرماتی تھی وہ تو سن لیجئے، بولو یار، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کس قدر سیدہ آپ پہ شفقت فرماتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ آپ صرف باطنی نگاہ سے نہیں بلکہ حالت بیداری میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا دیدار کرتے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سیدہ فاطمہ کی مجلس کے باہر ادباً حاضر تھا، مولا کائنات نے فرمایا اندر آ جاؤ، آپ کو شرم محسوس ہوئی، پھر شیر خدا نے فرمایا ہم کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ، جب آپ اندر گئے تو سیدہ فاطمہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر آغوش مادری سے لگا لیا اور دست شفقت آپ کے سر پر پھیر کر کے رخصت فرما دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں معروف میاں صاحب قبلہ مظہر بھائی پپو میاں توجہ چاہتا ہوں کہ مولانا بابا کو فقر محمدی اور فقر فاطمی دونوں فطری طور پر عطا تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نسبت وہ بھی ہے یعنی اللہ کی جانب سے ہے۔ آپ کو صوفیاء کرام نے ویسے زما کہا ہے، بولو کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ آپ کو صوفیاء کرام نے ویسے زما کہا ہے حضرات، اور اویس وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دور میں دیکھتے اور تعلیم و تربیت حاصل فرماتے تھے۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں، تبھی تو میرے وارث پاک نے آپ کے متعلق فرمایا تھا، فارسی کی پہلی میں نے پڑھا ہے، ولی راہ ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ وارث پاک جانتے تھے فضل رحمت کا مقام کیا ہے، فضل رحمت کا مرتبہ کیا ہے، فضل رحمت کی شان کیا ہے، تبھی تو میرے وارث پاک نے فرمایا فضل رحمت کی شان تو وہ شان ہے جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے حضور کا دیدار کرا دیتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں جب تک کہ اشارہ فضل رحمت کسی کو مرید نہیں کرتے۔ اللہ معروف ملت، اللہ اکبر، کیا فرمایا، کیا فرمایا، ناز کرو اپنے مرشد پر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اشارہ مدینے سے نہیں ہوتا فضل رحمہ کسی کو مرید نہیں کرتے۔ تبھی تو جلالت العلم فقیہ الہند مفتی افضال الرحمن بولے میاں نے فرمایا جہاں پر ختم ہوتی ہٹ عرفانی گلستوں کی تجلی کچھ جھلکتی ہے، وہاں سے فضل رحمہ کی ضیاء مصطفیٰ چھنتی ہے، جلووں سے تعالی اللہ حسینی پھول صدیقی ہے تو تیرے گلستہ کی، اور ملا ہے ملا ہے ملا ہے خون کا مصطفیٰ کے خون طاہر سے ولایت مصطفیٰ، اس لیے ہے فضل رحمہ کی، اور نبی سے مخصوص یہ تھے قرب نسبت میں رکھا کرتا تھا چاہت فضل رحمہ کی، اور لبوں سے جو بھی نکلا ہو گیا مقبول وہ جوہر، یہ شان با خدائی ہے جناب فضل رحمہ، یہ شان با خدائی ہے جناب، ہاتھوں کو با یہاں سے لے کے وہاں تک پیچھے سے میرے ساتھ بولے، میں کہوں گا یا فضل رحمہ، آپ لوگ کہیں گے کرم فضل رحمہ، یا فضل رحمہ، یا فضل رحمہ، یا فضل رحمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، مظہر بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ جب اس راستے سے آئیں گے تو ابھی بات سیدہ کی چل رہی، میں دوسری راستے کی طرف میں نے رخ ہی نہیں کیا ہے، اس پہ بھی آؤں گا۔ جب آپ ادھر سے آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تختی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے بلیک کلر کی ہے، بولو بھائی، نہیں دیکھا ہے کیا؟ دیکھا ہے تو بولو نا، لگی ہے۔ سنہرے لفظوں میں سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ دربار فقر۔ کیا لکھا ہے؟
کیا لکھا ہے؟ What is the meaning of دربار فقر؟ یہ فقر کا مطلب کیا ہے؟ فقر کی پریبھاشا کیا ہے؟ آقائی کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں پہنچنے کی کوشش کریے، بڑا ہی مزہ آئے گا۔ پیر کی بات ہو رہی یار، جس سے محبت کرو، جب اس کی بات ہو جائے تو عشق کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جھوم کے سنیے گا فقر کے معنی کیا ہوتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، حضور فرماتے ہیں فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جو چاہتا ہوں مولانا رفیق صاحب، قیوم صاحب، شاہی صاحب، بدر بھائی، لکھا کیا ہے بولو؟ دربارے فرمایا حضور نے فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر کی دولت اہل بیت سے ہے، اور یہ سیدہ، اور فقر کی دولت اہل بیت سے ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ ہر ولی کی ولایت، ہر ولی کی ولایت، ہر ولی کی ولایت حضرت علی سے ہے۔ میں نے صحابہ کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا ہے، ہر ولی کی ولایت حضرت علی سے ہے، مگر فقر تک وہی پہنچتا ہے۔ جملے کو ذہن میں رکھیے گا، فقر تک وہی پہنچتا ہے، فقر تک وہی پہنچتا ہے جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ علیہ تقیہ نقیہ سیدہ فاطمہ کی قربت خاص حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم چلا فضل رحمہ کو فقر کی دولت سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے ملی ہے، فقر کی دولت سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے ملی ہے۔ آپ کو سیدہ فاطمہ کی قربت خاص حاصل تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیوں نہ ہوتی، یہ پوتے ابو بکر صدیق کے ہیں، پر نواسہ سیدہ کائنات کے ہیں، تبھی تو سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر آغوش مادری سے لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب جب میں بیمار ہوتا سیدہ عالم رویا بعض اوقات عالم ظاہری میں آپ کے پاس تشریف لاتی اور آپ انہیں دیکھ کر کے شفایاب ہو جاتے، تبھی تو بولے میں نے فرمایا بتائیں کیا تمہیں ہم جس کا جلوہ فضل رحمہ ہے، یکے از شم بردارے تجلی فضل رحمہ ہے، بصورت ایک سراپا پیکر خلق رسول اللہ، بصیرت معنی یاسین و طٰہٰ فضل رحمہ ہے، مقام کبریا کیا ہے عمل سے جس نے سمجھایا وہ دانا رموز لا الہ فضل رحمہ ہے۔ کسی نے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا، مگر یہ دیکھتے کیسے وہ سایہ فضل رحمہ ہے، اور کسی نے دیکھا بیٹھے ہیں حسن آغوش زہرا میں، مگر جب غور سے دیکھا تو دیکھا فضل رحمہ ہے۔ مگر کسی نے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا، مگر دیکھتے کیسے وہ سایہ فضل رحمہ ہے۔ کسی نے دیکھا بیٹھے ہیں حسن آغوش زہرا میں، مگر جب غور سے دیکھا تو دیکھا فضل رحمہ ہے۔ حسینی بو حسینی بو حسینی بو بطولی پھول عکس مصطفی ہے، نمونہ فضل رحمہ ہے۔ سراپا فضل رحمہ کا نمونہ فضل رحمہ ہے، صاحب سراپا فضل رحمہ کا کرم زہرا کا فیض مصطفی سایہ حیدر، اسی مجموعے کو دنیا کہتی ہے فضل رحمانی۔ اسی مجموعے کو دنیا کہتی ہے فضل رحمانی۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار آپ کے روحانی پیشوا تھے، اور آپ ویسی طریقے سے گھرانے رسول اللہ کی تربیت یافتہ رہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے
تعلیم و تصدیق حدیث خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باطنی سرپرستی میں کی، لیکن دنیا عالم اسباب صنعت کے لیے ظاہری مرشد و استاد کی ضرورت تھی، اس لیے بابا صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد اور خواجہ شاہ آفاق دہلوی کے مرید ہوئے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 40 راتوں تک کلام کیا۔ کتنی راتوں تک؟ اور وہاں خلوت میں تعلیم بھی لی، مگر ظاہری رہنما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیفات میں لکھتے ہیں، جان لو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازل سے جن لوگوں کی ارواح کو تعلیم و تربیت سے مزین فرمایا وہی لوگ محمدی ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ ارواح بادر شکم میں آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں شکم مہدر میں بھی تعلیم و تلقین فرمائی۔ حضور کا فرمان ہے، آدمی ماں کے پیٹ میں ہی شقی بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی سعید بنتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین یافتہ ایسا سعید آدمی شکم مادر سے باہر آتا ہے تو حضور اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اور فوراً اسے تعلیم و تلقین سے نوازتے ہیں۔ ایسا آدمی اعلیٰ درجے کا طالب مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جس سے ہمیشہ نیکی کی سرزد ہوتی ہے۔ قربان جائیے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور ولادت سے لے کر کے بچپن کے معاملات اور تمام زندگی کے پابندی شرع و سنت اور عشق الہی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلطان باہو کے مندرجہ بالا قول پر کھڑے اترتے ہیں، کیونکہ آپ قال اللہ اور قال رسول کے عشق میں پوری زندگی گزار گئے، مگر کوئی بھی مستحب ترک نہ ہوئی تو بے ادبی اور گستاخی سرزد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض محبوب بندے اور خاص الخاص ولی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں اور گستاخیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ فضل رحمہ اپنے نام میں محمدی اس لیے لگاتے تھے کیونکہ آپ کی نسبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر قوی رہی کہ آپ ظاہری اور باطنی طور پر مجلس محمدی میں حاضر رہتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس بنفس نفیس اسی جسم اقدس کے ساتھ تشریف لاتے، جس طرح صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں دیکھتے اور موجود پاتے۔ تبھی تو بعض اوقات جب مریدین آپ کے ساتھ پیارے آقا کو دیکھتے تو بیہوش ہو جاتے، بیہوش ہو جاتے، بیہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ناقص کو بھی حضور کا دیدار ہو جاتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اسی کے متعلق ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دفعہ درس حدیث میں کچھ علماء کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف کے مسائل پر آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب مولانا بابا نے آ کر کے ان کو مسئلہ سمجھایا تو ان کو تسلی نہ ہوئی، انہیں تسلی نہیں ہوئی اور وہ مولانا بابا سے حجت کرنے لگے۔ تو مولانا بابا کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر کے فرمایا، جملوں پر توجہ چاہتا ہوں، چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات وہی کہتا ہے کہ جس کی رسائی مجلس محمدی میں ہوا کرتی ہے، ورنہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کوئی نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو مجلس محمدی میں حاضر ہوتا ہے۔ تبھی آپ نے جلال میں آ کر کے فرمایا، چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سب کو آنکھ بند کر کے مراقبہ کرنے کو کہا۔ جیسے کہ سب کی آنکھیں بند ہوئی ویسے ہی سب کے سب علماء مجلس محمدی میں پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں حضور جلوہ گر ہے اور پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ فضل رحمہ جس حدیث کے متعلق جو ہے اس کو بلا چوچراتا تسلیم کر لیا کرو، کیونکہ فضل رحمہ نے ہر حدیث کی سند ہم سے خود کی ہوئی ہے۔
تبھی تو میرے بھولے میاں نے فرمایا بطولی باغ کے ایک نخل رفا فضل رحمہ ہے، جہاں میں اس لیے راحت کا ساما فضل رحمہ ہے۔ شریعت نے یہ سمجھایا، طریقت نے یہ منوایا، مشیت کے گلستہ در گلستہ فضل رحمہ ہے۔ تصوف ہو، تقرب ہو، وہ تقوی ہو کہ فتویٰ ہو، جدھر دیکھو نمایاں ہی نمایاں فضل رحمہ ہے۔ مذہبی توجہ نبی کی بات بے پردہ جہاں دیکھے ہماروں نے وہی آئینہ ختم رسولہ فضل رحمہ ہے۔ اور بکا کرتا ہے سودا جس جگہ عشق رسالت کا، مراد آباد میں کھولے وہ دکان فضل رحمہ ہے۔ بس آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ بس آخری بات 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں۔ رحمانیوں اپنی نسبت پر ناز کرو، رحمانیوں اس بارگاہ پر ناز کرو، رحمانیوں اپنی عقیدت و محبتوں پر ناز کرو، رحمانیوں مولانا بابا کے جانشین معروف ملت پر ناز کرو۔ معروف ملت کے واسطے سے تم اس فضل رحمہ سے جا ملے ہو جو اللہ کا محبوب ہے، اس کے رسول کا محبوب ہے۔ وہ فضل رحمہ جو آسمان علم کا روشن سورج ہے، وہ فضل رحمہ جو بحر تصوف کا عظیم شناور ہے۔ کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے والد محترم کے پیر و مرشد حضرت مخدوم حضرت خواجہ حضرت شاہ عبد الرحمن لکھنوی نے اپنا لعاب دہن جتنے منہ میں ڈال کر کے انہیں قطبیت ہند کی بشارت دے دی اور فرمایا یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ کہ جن کے پیر و مرشد اپنے خلفاء اور مریدین کو جن کے استقبال کے لیے دور تک کے بھیجے اور فرماتے ہیں وہ اس بامسمہ ہستی میرے پاس مرید ہونے کے لیے آ رہی ہے، جس کا ظہور کئی صدیوں کے بعد ہوا ہے، جس کی مریدی پر مجھ کو فخر ہے۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جو اپنی ٹوپی اتار کر امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سر پر رکھ کر کے انہیں مجدد کا تاج عطا فرما دے۔ وہ امام احمد رضا پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکے۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا فضل رحمہ کی ذات کامل و اکمل مکمل جامع کمالات ہے۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی نے فرمایا یہ وہ آفتاب ہے، یہ وہ آفتاب ہے جو مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں مولانا وزیر علی شاہ حضرت شاہ جی میاں پیلی بھیٹی سے فرماتے فضل رحمہ تو مثل شعر ہے۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں عبدالحی فرنگی محلی نے فرمایا جس نے صحابہ کرام کو نہ دیکھا ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھ لے۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جس کے بارے میں حاجی خدا بخش المعروف حاجی ولی لکھنوی نے فرمایا یہ فضل رحمہ کیا چیز ہے، جب قیامت میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا فضل رحمہ کیا چیز ہے۔ کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حضرت جلال الدین شہید گجراتی نے ان کے جد امجد مختوم مصباح العاشقین مصباح بیا کو 330 سال پہلے مولانا بابا کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ وہ فضل رحمہ، کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں محمد خان صاحب قندھاری نے فرمایا یہ وہ ذات ہے جو کئی 100 برس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حاجی حضرت جن کے بارے میں لطف اللہ علی گڑھی نے فرمایا جس کو اتباع سنت عامل حدیث اور خلفائے اربعہ کے دربار سے شریعت و محمد کی شان دیکھنی ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھیے۔ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں سلمان بھنڈاری نے فرمایا جس نے نسبت محمدی شان صحابہ دیکھنا ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھ لے، احمد میاں کو دیکھ لے۔ تبھی تو بھولے میاں نے فرمایا انہیں غوث و کتب کہنا تسکین خیال ہے، سراپا فضل رحمہ ہے، حقیقت فضل